اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانک کر لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو کافر ہیں طرف جہنم کے گروہوں میں، ٹولیوں میں، جس طرح کے گناہ ہوں گے اسی ٹولی میں شامل ہوں گے۔ حتی اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ فتحت ابوابها، کھول دیے جائیں گے دروازے اس کے۔ وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان دوزخیوں سے داروغے اس کے، جہنم کے نگران فرشتے دوزخیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے تمہاری طرح کے انسان پیغمبر بنا کر تمہاری طرف نہیں بھیجے گئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، پڑھتے تھے اوپر تمہارے آیتیں تمہارے رب کی، تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ڈراتے تھے تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے، قیامت کے دن سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے۔ قالوا بلا، سب دوزخی کہیں گے کیوں نہیں، بے شک پیغمبر آئے تھے، تبلیغ کرنے والے بھی آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور لیکن سچی ہو گئی بات عذاب کی اوپر منکروں کے، ہم اللہ کی باتیں مانتے نہیں تھے، بلکہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں تھے، نہ سمجھتے تھے، ہم دنیا کے پیچھے لگے رہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں۔ دوزخ کے فرشتے کہیں گے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے عملوں کے حساب سے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، نہ کبھی مرو گے نہ کبھی عذاب ختم ہوگا۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، جو اتنے مغرور تھے کہ اللہ کی کتاب کو بھی پڑھنا نہیں چاہتے تھے، تو انہیں جہنم جانا پڑے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی مہینہ سفر ہے اور اس کی آج 26 تاریخ ہے، سن 1443 ہجری،
اور آج کے سبق میں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ جہنم کے بارے میں ہیں، دوزخ کے بارے میں ہیں، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آیا تھا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیے، جو اس نے تو عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیک عمل جو جنت لے جاتے ہیں، دوسرے برے عمل جو دوزخ لے جاتے ہیں۔ تو پہلے دوزخ والوں کا ذکر کیا اس لیے کہ دوزخ میں جانے والے زیادہ ہوں گے، دوزخ میں جانے والے بلکہ تقریباً سارے ہی دوزخ میں ہوں گے۔ دوزخ کو بھر دینا ہے، 1000 میں سے کتنے دوزخ جائیں گے؟ 999۔ کل میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو صحیح مسلم کی کہ 1000 میں سے اوسطاً اولاد آدم میں سے 999 دوزخ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا پہلے ذکر کیا، پھر آگے جنت کا بھی ذکر کیا ہے۔ جنت کا ذکر انشاءاللہ آپ کل سنیں گے۔ فرمایا کہ دوزخیوں کو ہانک کر، فرشتے مار مار کر، دھکے دے دے کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور ٹولیوں میں، گروہوں میں فوجوں کی فوجیں دوزخ جائیں گی۔ ایک دو جائیں گے یا فوجوں کی فوجیں؟ کیونکہ زیادہ لوگ برے ہی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والا کوئی کوئی، فلمیں دیکھنے والا ہر کوئی، توحید پر کوئی کوئی، اور شرک کرنے والے بے شمار۔ پیچھے آپ لفظ پڑھ رہے ہیں فوج کا، یہاں لفظ آیا ہے زمر، ٹولیاں، گروہ، یہ جمع ہے زمرہ کی۔ ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، ایک فوج کو زمرہ کہتے ہیں، اور زیادہ گروہوں کو، زیادہ ٹولیوں کو زمر کہتے ہیں، یہ جمع ہے، اور یہی لفظ اس سورت کا نام بھی ہے، اور یہی لفظ اس سورت کا لیکن یہاں ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ میم پر لوگ جزم پڑھ لیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ زمر لفظ ہے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ زمر، زمرہ کی جمع۔ پیچھے فوج کا لفظ بھی آپ پڑھ رہے ہیں 412 صفحے پر، صفحہ نمبر 412 پر فوج کا لفظ آیا ہے کہ فوجوں کی فوجیں دوزخ جائیں گی، شرک کرنے والوں کی فوج، زانیوں کی فوج، چوروں اور ڈاکوؤں کی فوج، نوسر بازوں کی فوج، فاحشہ عورتوں کی فوج، بدکار مردوں کی فوج، شرابیوں کی فوج۔ یہ دیکھیے یہاں فوج کا لفظ ہے، صفحے کے درمیان میں آیت نمبر 59 میں، آذا فوج، یہ فوج ہے۔ تو ٹولی کہہ لو، فوج کہہ لو، گروہ کہہ لو، بات ایک ہی ہے، یہ فوج ہے۔ مقتحم معکم، داخل ہونے والی ہے ساتھ تمہارے، یعنی لیڈروں کے ساتھ ان کے پیروکار بھی، جعلی عاملوں کے ساتھ ان کے بے وقوف پیروکار بھی، گمراہ لیڈروں کے ساتھ جاہل عوام بھی ساتھ ہوگی۔ لا مرحبا بہم، ان کو آفرین نہ ہو، ان پر لعنت ہو۔ انہم صالوا النار، بے شک وہ سب داخل ہونے والے ہیں آگ میں۔ تو فوج کا لفظ دیکھ لیا، اور اگلے صفحے پر یہ بھی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم کو بھر دوں گا، سورت کے آخر میں۔ تو فوجوں کی فوجیں دوزخ جائیں گی۔ دوزخیوں کی فوج کا ذکر سورت ملک میں بھی آیا ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورت۔ کون سی سورت ہے؟ پہلی سورت، صفحہ 509 پر دیکھو، یہاں بھی فوج کا لفظ ہے،
دیکھیے ذرا صفحے کے نیچے 4 سطریں چھوڑ کر آیت نمبر 8، کلما القی فیہا فوج، جب کبھی ڈالی جائے گی دوزخ میں فوج، کوئی فوج، کیونکہ ٹولیوں کی ٹولیاں دوزخ جائیں گی، فوجوں کی فوجیں، فوج میں چند لوگ ہوتے ہیں یا ہزاروں ہوتے ہیں؟ جب کبھی ڈالی جائے گی دوزخ میں کوئی فوج، سألہم خزنتہا، سوال کریں گے ان سے داروغے اس کے، دوزخ کے اوپر جو نگران فرشتے ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا؟ تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، تبلیغ کرنے والے نہیں آئے تھے، قرآن سنانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا یہ دوزخ تمہیں اچھی لگی؟ قالوا بلا، دوزخی کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا، بس ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہہ دیا ما نزل اللہ من شیء، نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز، ہم نہیں مانتے قرآن کے حکموں کو، قرآن کے قانون کو ہم ظالمانہ سمجھتے ہیں، یہ طالبان والا اسلام ہے، ہم تو کافروں کے طریقوں پر چلیں گے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں، پیغمبروں کو گمراہ کہہ دیا، دین والوں کو گمراہ کہہ دیا۔ وقالوا لو كنا نسمع، اور کہیں گے کاش ہم سن لیتے، کاش ہم گانے سن لیتے یا قرآن سن لیتے، قرآن سن لیتے، او ناقل ہو یا سمجھ لیتے، اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں۔ فاعترفوا بذنبہم، پس اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، پس لعنت ہے دوزخ جانے والوں پر۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے۔ تو یہاں سورہ زمر میں بھی فرمایا کہ ہانک کر لے جایا جائے گا، مار کر، دھکے دے دے کر، کیونکہ دنیا میں وہ دین والوں کو دھکے دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے طالبان کے سفیر ملا عبد الضعیف کو دھکے دے دے کر ہمارے حکمرانوں نے امریکہ کے حوالے کیا تھا، ننگا کر کے، صرف کچھی پہنا کر، جیسے کسی مجرم کو پیش کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ طالبان کا سفیر تھا۔ تو اسی طرح ان ظالموں کو بھی دھکے دے دے کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، دھکے دے دے کر یا آرام سے؟ دھکے دینے کا ذکر سورۃ طور میں موجود ہے، دیکھیے صفحہ 472، تھوڑا سا آگے، صفحہ نمبر 472، دیکھیے سورۃ طور آیت نمبر 11، 12 اور 13، دیکھو 14، فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو دنیا کی مشغولیت میں کھیلتے رہے۔ آج کا ہمارے ہیرو بھی وہ ہیں جو جناب گپیں سناتے ہیں، جو مزاحیہ پروگرام کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ عمر شریف مر گیا ہے، اب کہتے ہیں تقی عثمانی ان کا جنازہ پڑھائیں گے کراچی میں۔ تقی عثمانی کے جنازہ پڑھانے سے بخشش نہیں ہوگی جب اپنے پاس نیک عمل نہیں ہوں گے۔ فرمایا وہ دنیا کی مشغولیت میں کھیلتے رہے اور برے کاموں میں لگے رہے۔ یوم یدعون، جس دن دھکے دیے جائیں گے ان کو، یدعون
دھکے دے دے کر ان کو لے جایا جائے گا الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکے دے دے کر، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے دوزخ جس کو تھے تم جھٹلایا کرتے، جس کو تھے تم دھکے دے دے کر، فرشتے مار مار کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، بلکہ موت کے وقت بھی مارتے ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ بے دین لوگ، کفر و شرک کرنے والے لوگ جب مرتے ہیں تو فرشتے ان کے منہوں پر بھی مارتے ہیں، پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں۔ سورۃ انفال میں بھی آتے ہیں اور سورۃ محمد میں بھی موجود ہے کہ مار مار کر فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں۔ قیامت والے دن بھی دھکے دیے جائیں گے، مارا جائے گا۔ اور ساقا یسوق و سوقن، اس کا معنی ہانکنا بھی ہے اور اس کا معنی قیادت کرنا بھی ہے۔ ڈرائیور کو بھی عربی میں سائق کہتے ہیں، سائق السیارہ، گاڑی چلانے والا، گاڑی کا ڈرائیور، حالانکہ وہ آگے بیٹھتا ہے۔ تو آگے چلنا بھی اس کا معنی ہے، پیچھے سے جیسے جانوروں کو ڈنڈے مار مار کر کمہار گدھوں کو پیچھے سے ہانکتا ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو یہاں ہانکنے کے معنی میں ہے۔ پنڈلی کو ساق اس لیے کہتے ہیں کہ پنڈلی بھی انسان کو آگے لے جاتی ہے، ہانکتی ہے۔ بازار کو سوق کہتے ہیں اس لیے کہ بازاروں میں بھی چاروں طرف سے مال پہنچتا ہے، کوئی لا رہا ہے، کوئی لے جا رہا ہے، ہانکنے کی جگہ ہے، اس لیے سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ اور سوقا عوام کو کہتے ہیں جن کو حکمران ڈنڈے سے ہانکتے ہیں کہ منہ پر چھکے چاڑو، فلانا کام کرو، زبردستی ان سے ٹیکس لیتے ہیں۔ تو چونکہ عوام ہانکی جاتی ہے حکمرانوں کے ذریعے، اس لیے سوقا عوام کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اچھی طرح سمجھیں۔ تو ہانکے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہے جہنم کی طرف، ٹولیوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں۔ اور پھر جب جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جب جہنم کے پاس پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے، جیسا کہ جیل خانے کا دروازہ پہلے بند ہوتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے مجرم آ گئے ہیں، پھر دروازہ کھلتا ہے۔ اور آگے پیچھے بندوقوں والے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی بھاگ نہ جائے، ہتھ کڑیاں پہنائی جاتی ہیں، بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ قرآن پاک میں بیڑیوں کا بھی ذکر ہے، زنجیروں کا بھی ذکر ہے، لیکن اتنی آیتیں میں سنا نہیں سکتا آپ کو، دوسری جگہ موجود ہے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے پیاس سے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، سخت پیاس کی حالت میں، جاتے ہی پھر ٹوٹ پڑیں گے کھولتے ہوئے پانی پر۔ شاربون شرب الہیم، ایسے پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ سورۃ واقعہ میں آتا ہے شاربون شرب الہیم، ہیم کہتے ہیں پیاسے اونٹوں کو، اہم کی جمع ہے، اہم کی جمع۔ تو ایسے ٹوٹ پڑیں گے پیپ پر، حالانکہ پیپ کوئی پینے والی چیز ہے۔ فرمایا دروازے کھول دیے جائیں گے، دروازے کھول دیے جائیں گے ان کو اندر داخل کرنے کے لیے، پھر بند کر دیے جائیں گے۔ بند کرنے کا بھی ذکر ہے قرآن میں، علیہم نار مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، دوزخ میں داخل کر کے پھر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہیں گے ان سے داروغے اس کے۔ خازانہ کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ہے خازن، اس کا واحد کیا ہے؟ خازن، خازن چابی بردار، نگران، اس کی جمع خزانہ۔ دوزخ کے داروغے اور نگران فرشتے کہیں گے دوزخیوں سے الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، رسول، پیغمبر، ڈرانے والے،
رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول. تو 1,24,000 تو پیغمبر آئے، باقی مبلغ آئے، علماء آئے. منکم تم میں سے، یعنی انسانوں میں سے، تم میں سے، انسانوں میں سے، تاکہ اچھی طرح رہنمائی کر سکے. یتلون علیکم پڑھتے تھے اوپر تمہارے، یتلون پڑھتے تھے، آیات ربکم تمہارے رب کی آیتیں. اچھا، فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تمہیں نعتیں سناتے تھے، وہ تمہیں باپ دادے کی رسمیں بتاتے تھے، بلکہ فرشتے کیا کہیں گے؟ وہ پیغمبر تم پر کیا کرتے تھے؟ آیتیں پڑھتے تھے. بات ساری آیتوں کی ہے. آج بھی قرآن کی آیتیں پڑھنے سے ہی جنت ملے گی، اور دور رہنے سے جہنم جانا پڑے گا. فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس پیغمبر بھیجے تھے جو تمہیں تاریخ سناتے تھے. آج کل لوگ تاریخ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کتابوں کے پیچھے. باپ دادے کی رسمیں تمہیں سناتے تھے، یہ نہیں کہیں گے فرشتے. فرشتے کہیں گے وہ تمہارے اوپر پڑھتے تھے تمہارے رب کی آیتیں. ثابت ہوا ہدایت آیتوں سے ملتی ہے، قرآن سے. آج کل قرآن چھوڑ کر سب گانوں فلموں میں لگے ہوئے ہیں، نعت خانوں میں کے پیچھے، قوالیوں میں، اور جناب ناچ گانے میں. کیسے یہ بچیں گے دوزخ سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَيُنذِرُونَكُمْ اور ڈراتے تھے تم کو اللہ کے پیغمبر، لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے. تمہارے، یہ فرشتے پوچھیں گے کہ آج جو منہ لٹکائے ہوئے جہنم جا رہے ہو، کیا دنیا میں پیغمبر نہیں آئے تھے؟ قرآن کی آیتیں تمہارے پاس نہیں پہنچی تھیں؟ اللہ کے احکامات تمہیں کسی نے نہیں بتائے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جوا حرام، شراب پینا حرام؟ پھر تم غلط کاموں میں پڑے رہے. تمہیں پتہ نہیں تھا شرک حرام ہے، جرم ہے، زنا کرنا جرم ہے، پھر تم غلط کاموں میں کیوں پڑے رہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ بتانے والے نہیں آئے تھے؟ قالو بلا، دوزخی جواب دیں گے، کہیں گے، قالو کہیں گے، قالو کہیں گے، قالو اگرچہ ماضی ہے لیکن مستقبل کے معنی میں ہے، کیونکہ جنت دوزخ کی باتیں اللہ ماضی کے صیغے سے کرتا ہے، بات کو پکا کرنے کے لیے. کہیں گے بلا، کیوں نہیں، یعنی بے شک آئے تھے، ہاں آئے تھے. بلا کا معنی ہاں بھی آپ کر سکتے ہیں ترجمہ، اور کیوں نہیں بھی کر سکتے ہو. اعتراف کریں گے کہ ہم غلطی پر تھے، ہم مجرم تھے. اعتراف کریں گے یا انکار کریں گے؟ یہ دیکھو اگلے صفحے پر بھی ہے، اگلا صفحہ ہے 422. اس کے نیچے دیکھو، نیچے والی 2 سطریں چھوڑ کر، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا دوزخی کہیں گے ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، ہم نے اعتراف کر لیا، ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ کیا دوزخ سے نکلنے کی کوئی صورت ہے، کوئی سبیل ہے کہ ہم آج دوزخ سے نکل جائیں؟ تو فرشتے کہیں گے دوزخ سے تم نہیں نکل سکتے، تم شرک کرنے والے لوگ ہو، کفر کرنے والے لوگ ہو. آج کل بے نماز آدھے جی جھوٹ نہیں بولنا، کدی نماز نہیں پڑھی. وہ آدھے اعتراف کرنے نال شاید گناہ ہلکا ہو جائے گا. میں ان کو پتہ کیا کہتا ہوں، میں نے کہا کوئی قتل کر کے جا کر تھانے میں اور عدالت میں مان لینا جی میں جھوٹ نہیں بولنا، قتل کر آیا، تو فٹافٹ پھانسی چڑھ جائے گا. یہ نمبر بناندے نے جی جھوٹ نہیں بولنا، نماز کدی نہیں پڑھی، اگوں بھی نہیں پڑھنی، نالے نماز ہی نہیں پڑھی نالے جھوٹ بولیے. کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھ لو یہ بھی مان جائیں گے لیکن رہیں گے جہنم میں ہی. فرمایا دوزخی کہیں گے ولیکن حقت کلمۃ العذاب لیکن سچی ہو گئی بات عذاب کی.
علی الکافرین، اوپر کفر کرنے والوں کے، جو قرآن کی باتیں نہیں مانتا، چاہے ایک بات سے بھی انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہے کہ جی میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں مانتا تو کافر ہو گیا، کیونکہ یہ سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ یا کہہ دے جی کوڑوں کی سزا انسانیت کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا، تو قرآن کا منکر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ یا کہہ دے جی پردے کی آیتیں میں نہیں مانتا، یہ کون سا زمانہ ہے پردہ کرنے کا، تو کافر ہو گیا، کیونکہ قرآن میں پردے کی آیتیں موجود ہے۔ یا کہ جی شراب کو میں حرام نہیں مانتا، میں صرف خنزیر کو حرام مانتا ہوں، تو کافر ہو گیا، کیونکہ شراب کی حرمت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا، جو فرشتے مقرر ہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر سواد لے لو۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا، قالا کا مجہول قیلا ہے، قالا اس نے کہا، قیلا کہا گیا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 7 کہتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے قرآن میں موجود ہے، پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں سورۃ ہجر میں 7 دروازے ہیں دوزخ کے، جنت کے 8 ہیں۔ قرآن کی آیت ہے لہا 7 ابواب، صفحہ 239 پر آیت موجود ہے، صفحہ 239 پر، لہا 7 ابواب، داخل ہو جاؤ دروازوں میں جس کے 7 دروازے ہیں۔ سورۃ ہجر صفحہ نمبر 239۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، یعنی کبھی نکالے نہیں جاؤ گے دوزخ سے، نہ کوئی چھٹی آئے گی، عذاب بڑھتا رہے گا۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس بہت برا ٹھکانہ ہے، بیسا برا ہے، بیسا اس کا الٹ آتا ہے نعمہ، نعمہ اچھا ہے، بیسا برا ہے۔ دیکھو جنتیوں کے ذکر میں آگے نعمہ آ رہا ہے۔ قرآن بہت آسان ہے لیکن لوگ متوجہ نہیں، بس بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، جن کی گردنوں میں سریا تھا، اکڑتے تھے، کوئی مال پیسے پر مغرور تھا، کوئی اقتدار پر، تو یہ سزا بھی ہمیشہ کی بھگتیں گے، دوزخ میں رہیں گے۔ تکبر کی سزا دوزخ ہے۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ متکبر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے، جو اللہ کے حلال کو حلال نہیں مانتا متکبر ہے، جو نبی پاک کی سنتوں میں نجات نہیں سمجھتا وہ متکبر ہے، جو کافروں کے طریقوں پر چلتا ہے وہ متکبر ہے۔ دعا کرو اللہ تکبر سے بچائے۔ ارشاد فرمایا وسیق الذین کفروا، اور ہانک کر لے جایا جائے گا، مار مار کر لے جایا جائے گا منکروں کو جو قرآن کی باتیں نہیں مانتے، الی جہنم، طرف جہنم کے، زمرا گروہوں میں، ٹولیوں میں، حتی اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس۔ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نہیں، جہنم کی طرف، دروازے تو پیچھے ہے ہی کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، یعنی جہنم کے پاس، فتحت ابوابها، کھول دیے جائیں گے دروازے اس کے، کس کے؟ دوزخ کے۔ کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے داروغے اس کے، یعنی دوزخ کے نگران فرشتے، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے، ڈرانے والے، سمجھانے والے، یتلون علیکم آیات ربکم، پڑھتے تھے اوپر تمہارے آیتیں تمہارے رب کی، پڑھتے تھے اوپر تمہارے۔ تبلیغ یہی ہے، آیتیں پڑھنا پڑھانا۔
آج کل قوالیوں کو دین سمجھا جاتا ہے، نعت گانے کو دین سمجھا جاتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ تاریخ